سائل کہتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے من کنت مولا فعلی مولا، اس کی وضاحت کر دیں۔ یہ جو مولا فرمایا گیا ہے اس سے مراد ولا ہے، محبت ہے، مودت ہے، پیار ہے، ترک عداوت ہے کہ سیدنا علی سے محبت کی جائے، پیار کیا جائے، ان سے دشمنی نہ رکھی جائے، دل میں ان کے خلاف نفرت نہ ہو۔ کیوں؟ مومن کے دل میں سیدنا علی کی، مولا علی کی نفرت نہیں ہو سکتی، صرف محبت ہی ہوگی۔ اور منافق کے دل میں مولا علی کی محبت نہیں ہو سکتی، وہاں بغض، عداوت اور نفرت ہی ہوگی۔ اسی روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ اور بھی ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں مولا سے مراد مالک نہیں ہے، مودت ولا محبت پیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ 116 نمبر روایت ہے، اللہم والی من والاہ اللہم عادی من عاداہ، اے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اس سے نفرت کر جو علی سے نفرت کرے۔ تو یہاں مولا سے مراد محبت، مودت، پیار، یہ ہے۔ جو لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ سیدنا علی مالک ہے تمام انسانوں کے، تو اللہ مولانا، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، علی کے مالک بھی اللہ، ہمارا مالک بھی اللہ۔ اس روایت میں مولا کا لفظ محبت و پیار کے لیے بولا گیا ہے۔ سیدنا علی کی نفرت دل میں نہیں ہو سکتی مومن کے۔ اختلاف اور چیز ہے، کچھ لوگ اس کو بنیاد بنا کے پھر جن صحابہ کا سیدنا علی سے اختلاف رہا ان کے اوپر نعوذ باللہ کفر یا نفاق کی تہمتیں لگاتے ہیں۔ اختلاف ہونا اور چیز ہے، رائے کا مختلف ہونا اور چیز ہے، لیکن نفرت ہونا اور چیز ہے۔ سیدنا علی کی رائے سے صحابہ کی رائے مختلف ہوئی، اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس کی رائے مختلف تھی وہ دشمن تھا سیدنا علی کا رضی اللہ عنہ وارضا۔ یہ پرلے درجے کی جہالت ہے، اہل سنت ہی کی کتابوں میں نہیں بلکہ رافضیت کی، شیعت کی کتابوں کے اندر بھی یہ قصہ موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا باہمی اختلاف ہوا۔ کیا اختلاف کو نفرت کہیں گے؟ اختلاف ہونا اور ماجرا ہے، نفرت کا ہونا اور ماجرا ہے۔ مولا علی کے خلاف دل میں نفرت کا آنا نفاق کی نشانی ہے، رائے کا اختلاف ہو جانا، کسی مسئلے پہ اختلاف ہو جانا، یہ الگ ماجرا ہے۔ کچھ لوگ یہاں مولا سے مراد یہ لیتے ہیں کہ یہ تو خلافت کا اعلان ہوا تھا، اب خلیفہ سیدنا علی تھے، خلیفہ بلا فصل وہی تھے، اگر کوئی اور خلافت پر بیٹھا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بقول ان ظالموں کے وہ غاصب تھے۔ تو یہ معنی جھوٹ پر مبنی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وگرنہ سیدنا علی، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی خلافت میں ان کے مشیر نہ بنتے، ان کو مشورے نہ دیتے، مدینے کی امارت کو نہ سنبھالتے۔ یہ سب کچھ آپ نے کیا اور ان کے ساتھ بھرپور محبت اور پیار کا سلوک آپ کا جاری رہا۔ معنی یہ، اگر آپ ان کو غاصب سمجھتے اور اسی حدیث کو بطور دلیل سیدنا علی بھی اپنے لیے خلافت کا حق سمجھتے تو وہ بیان کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ فرمایا تھا۔ اب ابو بکر خلیفہ نہیں بن سکتے، عمر نہیں بن سکتے، عثمان نہیں بن سکتے، یہاں تو نص موجود ہے میرے لیے نہیں۔ اس سے مراد محبت اور پیار کا ماجرا تھا کہ مولا علی سے کوئی نفرت نہ کرے، دل میں کوئی بغض اور عداوت نہ رکھے، بلکہ ان سے محبت کرے۔ اس سے مراد خلافت نہیں ہے۔